السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں سب بخیر ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ تو ہماری نماز کی سنتیں چل رہی تھیں، اور نماز سنت کسے کہتے ہیں یہ ہم جان چکے ہیں۔ سنت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں انہیں سنت کہتے ہیں۔ اور نماز کی سنتوں میں ہم قیام کی 11 سنت پڑھ چکے ہیں، اور قرات کی 7 سنتیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور رکوع کی 8 سنتیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور سجدے کی 12 سنتیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ہم پڑھیں گے قاعدے کی 13 سنتیں۔ جب دیکھیے جان لیتے ہیں قاعدے میں کون کون سی سنت ہیں اور کیا کیا ہیں وہ۔ تو قاعدے میں سب سے پہلی سنت ہے دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جانا۔ سب سے پہلی سنت کیا ہے؟ قاعدے کی سب سے پہلی سنت کیا ہے؟ دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جانا، اور انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ ہماری انگلی پیر کی ساری قبلے کی طرف ہو ان کا رخ۔ تو یہ پہلی سنت ہو گئی۔ اب دوسری سنت ہے تشہد، جو اتحیات ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں تشہد میں جو اشہد اللہ الہ جو آتا ہے وہاں پر ہم انگلی کو اٹھائیں گے، اور الا اللہ پر ہم انگلی کو نیچے چھوڑ دیں گے، یعنی جھکا دیں گے۔ نمبر 3، قاعدہ آخرہ میں درود شریف پڑھنا، یعنی جب اتحیات پڑھ چکے ہیں، درود ابراہیم پڑھ چکے ہیں، تو ہم قاعدہ آخرہ میں ہم درود شریف پڑھیں گے۔ نمبر 4، درود شریف کے بعد کوئی دعا پڑھنا جو قرآن و حدیث میں آئی ہو۔ درود شریف کے بعد کوئی بھی دعا جو ہمیں یاد ہو، جو قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہو، تو ہم وہ دعا پڑھ لیں گے۔ نمبر 5، دونوں طرف سلام پھیرنا۔ نمبر 6، سلام کی ابتدا دائیں طرف سے کرنا۔ نمبر 7، امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور صالح نیک جنات کی نیت کرنا۔ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور صالح نیک جنات کی نیت کرنا۔ نمبر 8، مقتدی کو فرشتوں اور صالح نیک جنات اور دائیں بائیں کے مقتدیوں کی نیت کرنا۔ جو امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ مقتدی ہو گئے نا، تو ان کو کیا ہے؟ فرشتوں کی بھی نیت کرنا ہے، اور امام کی بھی نیت کرنا ہے۔ مقتدی کو امام اور فرشتوں اور صالح نیک جنات اور دائیں بائیں طرف جو مقتدی ہیں ان کی بھی نیت کر لینا ہے۔ نمبر 9، مفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کو، جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اس کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا ہے۔ نمبر 10، مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امام نے بھی سلام نہیں پھیرا اور ہم پہلی سلام پھیر کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے۔ ہم کو بلکہ امام کے ساتھ ساتھ ہی سلام پھیرنا ہے۔ نمبر 11، دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا، یعنی جو ہم نے پہلا سلام جو پھیرا ہے اور جو ہم اب دوسرا پھیرنے جا رہے ہیں، اس کو کیا ہے؟ پہلے سلام کی آواز سے ہم اس کو پست، یعنی تھوڑا آہستہ کرنے نا۔ نمبر 12، مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔ اور یہ ہماری 12 سنت ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور ہے، نوٹ کر لیجئے، رکوع میں ہاتھ کی انگلیوں کو کھلی ہوئی ہو اور سجدے میں ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ جو ہاتھوں کی انگلیاں ہوتی ہیں، لیکن عورتوں کے لیے تو انگلیاں گھٹنے پکڑنی نہیں ہوتے ہیں نا، اس کو صرف رکھنا ہوتا ہے گھٹنوں کے اوپر، تو ملی ہوئی ہونی چاہیے انگلیاں۔ تو یہ مردوں کے لیے کہ رکوع میں انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، وہ گھٹنوں کو پکڑ کر نیچے جھکتے ہیں، لیکن عورتیں صرف گھٹنے کے اوپر اپنی انگلیاں رکھتی ہیں اور سب ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور سجدے میں ساری انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو یہ ہماری دیکھو نماز کی 51 سنت آج الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان پر عمل کرنے کی توفیق کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ ہم انشاءاللہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساری سنتوں کو صحیح سے سمجھ کر ہم ان کو ادا کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔